وہ جو جہاز رانوں کی نظم ہے وہ اس کے کچھ بند رہ گئے ہیں، وہ ہم آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے ان پر اپنی گفتگو، پھر آگے چلیں گے۔ تو اس نظم کا جیسے کرافٹ ایسا ہے کہ اس میں پیچیدہ تصویروں سے سادہ تصویروں تک کا جیسے ایک سفر چل رہا ہے، کہ شروع میں دکھائی دینے والی تصویریں اپنی پرکشش پیچیدگی کو محسوس کروا کے پھر خود کو گویا سمجھنے کی سمجھ کے قریب لائے جا رہی ہیں۔ تو یہ امیج میکنگ کا بہت نادر وصف ہوتا ہے کہ حسن کو دکھا کر ذہن کو مبہوت کر دینا، اور پھر جب ذہن اس مبہوت ہونے کو اپنے لیے کارآمد بنا سکے، اپنے لیے پرکشش بنا سکے، تو پھر وہ تصویریں اپنا انکشاف کرتی ہیں ذہن کی خوئے فہم کے ساتھ۔ پھر وہ تصویریں خود کو مفہوم کروانے والی حرکت پیدا کر لیتی ہیں۔ تو ہر تصویر اپنی اساس میں، اپنی کلیت میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور ایسا دکھائی مطلب بس یوں سمجھیں کہ امیج اپنے ایسنس میں دکھائی دیتی ہے، اور اگر اس کے ایسنس کے ساتھ دیکھنے والے نے ایک عاجزانہ مناسبت پیدا کر لی، ایک پیسیوٹی کا حال حاصل کر لیا، تو پھر اس کے صلے میں اس امیج میں سے کچھ مفاہیم ذہن کو اس کے مزاج تعقل یا اس کی منطق سے ماورائی کی حالت میں سجھائی دینے لگتے ہیں، اور اس میں سمجھنے کی طاقت کا سمجھنے کی جو عادت ہے اس کا یکرخا پن بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں مطلب سب ان نظموں میں بدرجہ کمال ہے۔ تو اب اس میں آج اس بند سے ابھی شروع کرتے ہیں، لیکن پچھلی نشست میں ہم نے جو بند پڑھا تھا اس کے آخری مصرعے میں ایک ضروری چیز رہ گئی تھی جو بعد میں یاد آئی، اور وہ یہ کہ وہ مصرعہ تو یہ ہے کہ نمک کی تہیں فرش پر، آخری لائن ہے، نمک کی تہیں فرش پر دھوپ پھیلی رہی دیر تک، دن مدہ لالٹینیں۔ تو اس کے جو پہلے دو حصے ہیں کہ فرش پر، بحری جہاز کے عرصے پر نمک کی تہیں جمی ہوئی ہیں ایک طویل سفر کے نتیجے میں، اور سورج بھی نکلا ہوا ہے، تو یہ جو نمک کی تہیں ہیں یہ دھوپ کو لمبا کر دیتی ہیں۔ یعنی دھوپ اگر یہ نہ ہوتی تو دھوپ فرض کیا کہ 4 گھنٹے کی ہوتی، لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے وہ دھوپ جو 4 گھنٹے کے لیے زمین پہ اتری تھی وہ 6 گھنٹے تک رہ جاتی ہے۔ یہ خوبصورتی ہے اس میں۔ تو مطلب یہ ایک پہلو بھی ہے۔ تو اور شاعری پڑھنے کا اور ایسی شاعری پڑھنے کا ایک قرینہ یہ ہے کہ جہاں دیکھنے کا عمل ہو رہا ہو، جہاں قاری جو ہے وہ قاری نہیں بلکہ ناظر بن کے دیکھ رہا ہو نظم میں بنے ہوئے مناظر کو، تو اس میں جتنی کھڑکیاں وہ بناتا چلا جائے گا اتنا اس منظر کو جذب کرنے اور اس منظر کو اپنے باطن کے کینوس پر نقل کرنے کے مواقع بڑھتے جائیں گے۔ تو اچھا اب شروع کرنا ہے کہ نہ جانے ابھی تک یہ حسرت بھری ایک خلش سی
نہ جانے ابھی تک یہ حسرت بھری ایک خلش سی ہے کیوں دل میں باقی ہمارے، کہ اپنی اتھا اور سرسبز یادوں کو اوروں کے دل کا اجالا بنا دیں۔ وہ بچپن کی باتیں، جوانی کے آدرش، بو باس گھر کی ہیول دریچے، تراشیں ان ہیروں کو اس طور کیسے کہ ان کی ابد تک چکا چوند پہنچے۔ اب جیسے ایک واقعاتی پن پیدا کیا گیا، آپ نے دیکھا نا کہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری ایک کازمالوجی وجود میں آ رہی ہے، پوری ایک آنٹولوجی جو ہے وہ تصویر ہو رہی ہے، مطلب جیسے بیج بوئے جا رہے ہیں بہت ہی بڑے بڑے پرسپیکٹیوز کے، اب اس میں سے پھل اتر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ابھی یہ جو خلش جو حسرت سے بھری ہوئی ہے، خلش کو حسرت سے بھرا ہونا، خلش کا حسرت سے بھرا ہونا، یہ خلش کے معروف اور مروج مفہوم میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا اس مروج مفہوم کو ثانوی بنا کر اسے ایک زیادہ بڑا مفہومی دائرہ فراہم کر دیتا ہے۔ تو خلش اور حسرت کا تعلق مایوسی سے ہے، خلش کا تعلق جو ہے وہ قلق اور اس کے ازالے کی امید سے ہے، تو اس میں دونوں کو جمع کر دیا۔ بہرحال تو یہ خلش، حسرت بھری خلش ابھی ہمارے دل میں کیوں باقی ہے، جبکہ ہم سارے مسائل یا دنیا یہاں رہنے کے لیے درکار سارے تجربات اور سارے جو تصورات اور احوال ہیں وہ ہم میں جیسے لگ رہا ہے کہ حاصل ہو چکے، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں ہے؟ مطلب دنیا اور آدمی کے جو علمیاتی نسبتوں کو ان کی انتہا تک، ان کے آخر تک، ان کے نقطۂ وحدت تک پہچان کر انہیں ایکسپیرینس کر کے پھر یہ خلش کیوں ہے ہمارے دل میں کہ اپنی اتھا اور سرسبز یادوں کو اوروں کے دل کا اجالا بنا دیں۔ یہ بہت اچھا، بہت زیادہ فلسفیانہ، بہت صوفیانہ، بہت نفسیاتی باریکیاں رکھنے والا، غرض یہ کہ انسان اور انسان کے تعلق کو ایک خیر اور جمال پر رکھتے ہوئے اس کا اصول فراہم کر دینے والا مصرع ہے۔ مطلب اس سے ہم ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک آدمی سوشل سائنسز کا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نفسیات میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، فلسفے میں اس کو تھیورائز کیا جا سکتا ہے، اور ایک صوفی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ غالباً اس کو زیادہ سمجھ سکتا ہے اور زیادہ بامعنی حال کی صورت میں ڈھلا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ تو کہ ہم اپنی یہ کون ہم ہے جو بیچارے طوفان کے تھپیڑے کھائے جا رہے ہیں، نمک بھری ہواؤں نے ان کے اعصاب معطل کر رکھے ہیں، اور بالکل دھندلی فضا، ایک ہی منظر، اور اس منظر میں شفقت، رحمت، خوشی، راحت کا کوئی پہلو نہیں، امید کے جاگنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ وہ یاس بھری جیسے ایک یاس بھرا ماحول جس سے نکلنے کی امید نہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے گیون سیلف اور اپنی گیون سچویشن کے قیدی نہیں ہیں، ہم اپنے سے الگ ہو کر ڈیفائن ہو سکنے والا ایک پیچیدہ اور کثیر الجہات وجود ہیں انسان۔
تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری یادیں جو ہیں انہیں ہم اون کر رہے ہیں۔ یہاں جہاز کے عرصے پر کھڑے اور کھانستے ہوئے اور روتے چلاتے ہوئے جو ہم ہیں یہ ہم نہیں ہیں، ہم ابھی بھی ان سے ڈیٹیچمنٹ میں ہیں۔ ہمارا ماحول ابھی تک وہی ہے جسے ہم اپنی غلطی اور اس سے چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمارا ماحول یہ نہیں ہے جس کا زہریلا پن، جس کی کڑواہٹ اور جس کے وہ جو سینے کو چھیل دینے والی ہوا کو ہم تجربہ کرنے پہ مجبور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنی ہر سچویشن، اپنی ہر حالت، اپنے ہر تجربے سے گزر سکتا ہے، مستقبل کے ریفرنس سے نہیں۔ مطلب وہ اپنے تجربے کو پھلانگ کے اگلے لمحے میں نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کہ اس کے تجربے سے خود کو ٹرانسینڈ کروا دینے والی قوت جو ہے وہ اس کے اوریجن میں ہے، وہ اس کے ماضی میں ہے۔ تو ماضی کمال کا کمال ہے، اور جتنا وہ ماضی ہونا کم ہوتا جاتا ہے اتنا کمال پر نقائص غالب آتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسے اون کر رہے ہیں، جس کے ساتھ خود کو دیکھ رہے ہیں، ہم خود ہماری نظر میں جہازراں نہیں ہیں، بلکہ ہم خود جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والے یا اس ماحول میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے کردار ہیں۔ تو وہ ہمارا جو ہم ہے، وہ میرا جو میں ہے، وہ اس انتہائی ناسازگار اور ناموافق حالات میں بھی زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں، چلو ہم تو اس سے گزر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بھی اپنے اپنے اوریجن سے نکل کے، وہ اوریجن کیا ہے کہ نیچر اور میں، ہم حال ہیں۔ میرے احوال کی، میری حالت وجود اور میری حقیقت وجود کی تکمیل ایک تصویر کی طرح نیچر کے آبجیکٹس میں ہوتی ہے، اور اسی طرح نیچر کی کرسٹلائزیشن کا عمل اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ جو یادیں اور ہمارا وہ جو نقطۂ وجود ہے جہاں ہمارے ذہن اور زندگی، ہمارے احساس اور تجربات، ہماری خواہشات اور حاصلات میں فاصلہ نہیں تھا، تو وہ جو ہے اس سے ہم خود کو متعارف، اپنی نظر میں بھی ہم وہی ہیں جسے چھوڑ آئے ہیں۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اس طرح کی محمل مگر انتہائی تکلیف دہ صورتحال، یا یوں کہہ لیں کہ ذہن اور زندگی پر، شخصیت پر طاری ہو جانے والے اس سکرات سے نکلنے کا راستہ مل جائے، وہ یہی ہے کہ ہم جس ماحول میں اصل میں یہاں رہ رہے ہیں، وہ ماحول، وہ سارے تجربات، وہ لوکیل آف پیورٹی، وہ جو ہے وہ دوسروں کے دلوں میں منتقل ہو جائے۔ یعنی ہم بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ہم تجربہ نہیں ہیں، ہمارے ہم راہ نہیں ہیں، ہمارے ہم مقصد نہیں ہیں، لیکن ایک پوائنٹ آف پیورٹی ایسا ہے نا کہ جہاں وہ اور ہم مطلب لفظوں میں ہیں، معنی میں نہیں ہیں۔ تو ہم انسان کے پورے پن کو اس کے ادھورے پن میں محفوظ رہنے کے لیے جو احوال تاحال رکھتے ہیں، وہ احوال ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کے ضمیر میں زندہ، طاقتور، مرکزی حالت میں موجود رہیں۔ تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکری انداز سے، لیکن یہ کہ عطا کہتے ہیں کہ جس کا اول دریافت نہ ہو سکے، جس کا
رسائی میں نہ ہو، اور سرسبز عطا میں ہے کہ وہ اس صورتحال کی معنویت، اس صورتحال کے اسرار کہتے ہیں جن کے فہم کا عمل کبھی پورا نہ ہو اور کبھی غلط نہ ہو، تو یہ اسرار اور سرسبز یادیں یہ ہے میرے حوالے سے میرا تشخص بن جانے والی فطرت خارجی اپنی خالص شکل میں۔ تو یہ واضح ہے نا، کیا چل رہا ہے؟ ہاں، تو اس میں ذرا مہارت اظہار دیکھیے کہ اس میں دونوں جہتوں میں کہ انسان کا باطن اپنی ورجن کنڈیشننگ کے ساتھ، اپنے ورجن تخیلات و تصورات اور احساسات و احوال کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہم حقیقت، ہم وجود فطرت خارجی، وہ جو ہے وہ اپنی پیورٹی کے ساتھ، اپنی کرسٹلائزڈ حالت میں وہ اگر منتقل ایک سے دوسرے تک کو نہ ہوتی رہی تو پھر دلوں میں تاریکی پھیل جائے گی، ایسی تاریکی جو اس تاریکی سے بہت زیادہ بھیانک ہے جسے ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور بہت زیادہ بھیانک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈر نہیں لگے گا۔ جو اندر کی تاریکی ہے وہ ڈرنے کی بھی مہلت نہیں دیتی کہ کہیں آپ خبردار نہ ہو جائیں۔ تو جس بری بات سے، جس خطرناک بات سے ڈر نہ لگے وہ زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ تو دل کا اجالا اسی نسبت سے کہا ہے کہ باہر کا اجالا تو کبھی ہے کبھی نہیں، اور نیچر جو ہے وہ اس اندھیرے اور اجالے کو ہماری طرح متضاد پرنسپلز آف بینگ نہیں بناتی۔ اس کے لیے یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اور فطرت کو جن احوال میں رہنے کی ضرورت ہے وہ رات اور دن دونوں مشترک ہو کے اس کو فراہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہی رات اور دن ہمارے لیے متضاد چیزیں بن جاتے ہیں اور متضاد اور آپس میں ٹکراتے ہوئے تجربات اور تصورات پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارا سروائیول اس میں ہے، ہماری نمو اس میں ہے کہ ہمارا دل اجلا رہے نہایت اندھیری رات میں بھی۔ تو یہ اس کا مطلب بہت خوبصورت ہے، اس کو لوگوں کے پاس ہوگی یہ کتاب تو یہ ذرا سا بار بار دہرا کے دیکھے۔ اور سچی بات ہے اگر میرے پاس کوئی خانقاہ ہوتی اور اس خانقاہ میں میری حیثیت کوئی شیخ وغیرہ کی ہوتی تو میں سلیم الرحمن کی بہت سی نظمیں منتخب کر کے نصاب سلوک میں داخل کرتا، کیونکہ اس میں جو تزکیے کی قوت ہے اور اس میں جو تزکیے کا پھیلاؤ ہے اور اس میں جو میں اور غیر میں ہوں اور میں نہیں ہوں، جس طرح ہم قدم، ہم معنی اور ہم کیفیت ہیں، وہ مطلب تصوف کے عام جو مکتبی انداز کے اظہارات ہیں ان میں نہیں ہیں۔ تو وہ بچپن کی باتیں، اب یہ جیسے فہرست بنا رہے ہیں، وہ بچپن کی باتیں، جوانی کے آدرش، بو باس گھر کی، بچپن کی باتیں جو حال ہی میں ہیں، اور جوان ہوتے ہوئے آدمی مستقبل کو دیکھتا ہے، بوڑھا ہو کے ماضی کو دیکھتا ہے۔ تو جوانی کے آدرش، بو باس گھر کی، ہیولے دریچے، اب ان سب کو ہم اپنے اپنے تجربے میں آئے ہوئے کرداروں میں ڈھال سکتے ہیں کہ ہیولہ کسی عاشق کے لیے محبوب کا ہیولہ ہے، اور مطلب کچھ بھی سمجھ لیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو یادیں ہیں، عطا اور سرسبز یادیں اور یہ بچپن کی باتیں، ان سب کو جیسے آپس میں گھول کر ہیرے بن رہے ہیں، یہ آپس میں انہیں گوند کر ہیرے بنائے جا رہے ہیں
یا یہ جیسے ہیرے کی ایک چٹان ہے جس میں سے ہمیں ہیرے نکالنے اور تراشنے ہیں، جو بھی مفہوم لے لیں کہ خام حالت کے یہ ہیرے ہیں، کیونکہ ان ہیروں کو تراشنے والی مشینیں یا ماحول اور وہ آلات ہمارے پاس جہاز میں موجود نہیں ہیں اس صورتحال میں، تو مطلب کسی بھی پہلو سے، تو اب یہ ہیرے ہیں، یادیں، باتیں، آدرش، گھر کی بوباس، ہیولے، دریچے، یہ سب ہیرے ہیں۔ اب ہیروں کو ابھی کھولتے ہیں، تو ان ہیروں کو جو ہمارے پاس ہیں، یعنی یہ یادیں وغیرہ، ان ہیروں کو ہم کس ڈھب سے تراشیں کہ ان کی ابد تک چکا چوند پہنچے۔ تو اب اس میں جو ہے دو چیزیں، اگر ہم تھوڑا سا اترنے کی دو چیزوں میں کوشش کریں تو انشاءاللہ اس بند کو کم از کم محسوس کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہیرے ہماری پوٹلی میں، ہمارے دل کے بخچے میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں ابھی کچھ تراش خراش کی ضرورت ہے، ان کو ہم کیسے تراشیں کہ ان کی چکا چوند، ان کی جگمگاہٹ، ان کی خیرہ کر دینے والی روشنی وہ وہاں تک پہنچے جہاں تک کچھ اور نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک زمانہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک اسپیس نہیں پہنچ سکتا، یعنی بالکل جو مبدأ اول ہے جہاں سے فطرت اور انسان کی تخلیق ہوئی ہے، وہاں تک یہ کس طرح پہنچے، یا یہ کہ ماورائے رسائی منزل تک یہ پہنچ جائے، ہم ان ہیروں کے ساتھ ایسا، ہم ان ہیروں کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی پتہ نہیں چل رہا، سوجھ نہیں رہا کہ ان کی وہ روشنی جو ہمیں یقین ہے کہ اس میں موجود ہے، ابد تک پہنچنے والی روشنی، وہ روشنی کس حصے میں ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کرنا ہے، کون سے اینگل سے کام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس میں ابد تک چکا، یہ نظم میں بھی ابد کچھ مرتبہ آیا ہے، تو اس کو ذرا سا مطلب ابھی کھولتے ہیں، لیکن ہیروں کا سمجھ گئے کہ وہ ہیرے جن کی چمک سے میرا باطن معمور ہے، ان ہیروں کی چمک کو ابد تک پہنچانا، یہ ابد جو ہے، ایک تو ابد کی عام تعریف ہے کہ زمانے سے ماورا مستقبل، یعنی مستقبل کی جہت میں زمانے کا اختتام، اور اس اختتام سے ماورا حالت وجود، یعنی وجودی کنڈیشن، تو اس کو ابد کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے ڈسکورس میں جیسے تصوف وغیرہ میں ازل اور ابد یہ ایک ہی نقطے کے دو زمانی جو ہیں وہ زمانی مفہومات ہیں، کیونکہ ہم زمانے میں ہیں نا، تو زمانے میں ازل اور ابد یا قدم کو، ایٹرنیٹی کو سمجھنا مشکل ہے، تو اس وجہ سے یہ دو نام بتا دیے گئے کہ لا متناہی ماضی وہ غیر زمانی ماضی ازل ہے اور غیر زمانی مستقبل ابد ہے، تو یہ اپنی اس ماورائیت کی وجہ سے یہ دونوں ہمارے فہم کی ضرورت کے لیے دو ہیں، اپنی حقیقت میں یہ ایک ہیں، بلکہ اپنی واقعیت میں یہ ایک ہیں، کیونکہ لا زماں الگ ہو اور لا مکان الگ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لا زمانی کے دائرے دو ہوں، لا مکانی کے دائرے دو ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان معنوں میں کہ کیونکہ ابد میرا مستقبل ہے، جو ازل میں ہے وہ خدا ہے،
اور جسے ابدی ہونا کوالیفائی کرنا ہے اور اسے اس کوالیفیکیشن کا سامان دیا گیا ہے وہ انسان ہے۔ تو اب اس پہلو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ابدیت جو جہاں پر جسے لمحہ کہو، ماورائے زمان آن کہو تو درست، اور ماورائے مکان نقطہ کہو تو بھی صحیح، تو وہاں تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ جب تک ان ہیروں کی چمک وہاں تک نہیں پہنچے گی میں اس ابد کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی شرطیں پوری نہ کر سکوں گا۔ تو یہ بہت ہے، اور اگر اس کو بالکل سادہ ماحول میں رکھیں، ابد کو صرف ہمیشگی کا استعارہ سمجھیں کہ عالم انسانی، فطرت خارجی، یہ سب جو ہیں یہ دوام راحت، دوام حضور، دوام عافیت، دوام روشنی میں رہیں۔ تو ایک آدمی، کچھ لوگ اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ وہ روشنی کا وہ دوام، عافیت کی وہ ہمیشگی دل کو حاصل ہے، لہٰذا باہر اس کا منتقل ہونا ممکن ہے۔ تو اس امکان پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پھر جب تک یہ دنیا ہے، جب تک انسان ہے، یہ نور سے، سبزے سے، گہرائیوں سے بھری رہے، چھلکتی رہے، چمکتی رہے۔ اب اگلا بند ہے کہ گھنے اور پرانے درختوں کی چھاؤں میں قبروں کے آثار شاید ہوں اب تک۔ گھنے اور پرانے درختوں کی چھاؤں میں قبروں کے آثار شاید ہوں اب تک، وہ چہرے ٹپکتی تھی جن سے جلالت، وہ بے خوف آنکھیں، وہ اژدھات بازو، وہ محنت کے عادی، محبت کے خوگر، وہی لوگ بچپن میں دیکھا تھا جن کو، وہاں نیند اور خاموشی کے ابد میں اکیلے ہیں اور بے خبر سو رہے ہیں۔ یہاں دوسرے بند میں بھی ابد آ گیا۔ تو اس میں جیسے یہ بہت ریئلسٹک تصویر ہے نا، کہ یہ جیسے یہ سب ہمیں غیر مانوس نہیں لگ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب یا تو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے نظر آنے والے مناظر، لوگ، کردار ہیں۔ تو اب یہ وہاں فوکس کر رہے ہیں اس کی بالکل جو ایکچول حالت کے ساتھ اپنے وطن کو، کہ گھنے پرانے درختوں کی چھاؤں میں جو ہمارے پرکھے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی قبریں ان کی چھاؤں میں بنتی تھیں، تو ممکن ہے کہ اتنی تبدیلی آ جانے کے باوجود ان قبروں کے آثار اب بھی موجود ہوں، اور ہر قبر قابل شناخت ہو کہ فلاں کی ہے۔ اب ذرا اس کو، گھبراہٹ کو اور آس اور یاس دونوں کے جھگڑے کو اس مصرعے میں محسوس کیجئے نا، کہ جہاں زندگی اور موت اور یہ سب کچھ بے معنی، مہمل، ناگوار ہو چکا ہو، وہاں وہ کتنے جذبے سے اور کتنی شدت اخلاص کے ساتھ یہ باتیں یاد کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کتنی بامعنی باتیں ہیں۔ تو شاید ان کے آثار ہوں گھنے اور پرانے درختوں کے نیچے، اور یہ کون لوگ تھے جو ان قبروں میں بہت زمانے پہلے دفن ہوئے تھے؟ وہ چہرے ٹپکتی تھی جن سے جلالت، یعنی قوت سے بھرے ہوئے، بزرگی سے بھرے ہوئے، اپنے غیر پر تصرف رکھنے والی قوت کو دکھاتے ہوئے چہروں کے مالک، وہ بے خوف آنکھیں کہ جنہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب اس میں بے خوف آنکھیں، یہ نیا فریز ہے، یہ نئی آنکھوں کی نئی صفت ہے۔ تو یہاں آنکھوں سے مراد وہی ہیں کہ وہ نڈر تھے،
لیکن یہ صرف اتنا نہیں کہا جا رہا، اس میں اس بے خوفی کا ایک خاص رخ، اس بے خوفی کا ایک خاص مطلب دکھایا جا رہا ہے، جو بے خوف لوگ کہہ کر پورا نہ ہوتا۔ جیسے ہی کہ جلالت کو چہرے سے دکھایا، اسی طرح بے خوفی کو آنکھوں سے منسوب کیا، یعنی ان کی بے خوفی کا ثبوت ان کی آنکھوں کو بنایا۔ تو بے خوف جو اپنے سے باہر کسی سے نہیں ڈرتے تھے، آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ انہیں دکھائی دینے والی، انہیں دکھائی دے سکنے والی کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔ بہت دیکھیں، جلالت اندر کی بے خوفی ہے، اور یہ آنکھوں کی جو بے خوفی ہے یہ باہر کا نڈر پن ہے، نہ باہر سے ڈرتے تھے، نہ ان کے اندر کچھ ایسا کباڑ خانہ تھا اور ایسی نحوست زدہ اور آصف زدہ کوٹریاں تھیں جن سے انہیں ڈرنا پڑتا۔ ان کے لیے ہر چیز جو ہے طمانینت، عافیت اور یہ سب کو فراہم کرنے کا ذریعہ تھی، ان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اور کہاں، ہاں، وہ بے خوف آنکھیں، وہ اژدھات بازو۔ اب اس میں اژدھات لفظ بڑا اجنبی سا تھا اور میں سمجھا نہیں تھا، میں نے وہ سلیم الرحمن صاحب سے، وہ محمود الحسن صاحب کے ذریعے سے اس کا مطلب پوچھوایا تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بہرحال مہربانی کی مطلب بتا دیا۔ تو اب اس مصرعے میں خوبی ہے کہ تین اعضاء، جسم کے 3 حصوں کو یہ ان کے باطنی اور ان کے وجودی رفعت اور قوت کا نمائندہ بنا رہے ہیں، کہ جو ان کو جو ان کو ان کے اندر نہیں جھانک سکتا تھا، وہ ان کے چہرے سے ان کی جلالت کا، ان کے بڑے پن کا، ان کی بزرگی کا جو ہے وہ شعور بلکہ مشاہدہ حاصل کر لیتا تھا۔ یعنی ان کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ دل کو، جیسے دل کو منعکس کرتا تھا ان کے۔ اور اسی طرح بے خوف آنکھیں، تو چہرہ، آنکھیں اور بازو۔ چہرہ وجود کی سطح کا نمائندہ ہے، آنکھیں شعور کے مرتبے کی نمائندگی کرتی ہیں، اور بازو جو ہے وہ ارادے اور قوت کے پہلو سے جیسے اس کے کارکن ہیں، اس کی علامتیں ہیں۔ تو تینوں آپ نے دیکھ لیا نا کہ وجود، شعور اور ارادہ، تینوں میں یہ جو ہیں یہ ایک ہی ایسنس آف گریٹنس کے بنے ہوئے تھے۔ تو وہ اژدھات، ہاں اژدھات کہتے ہیں۔ اب پھر میں نے بعد میں تحقیق کی تو وہ اژدھات کئی دھاتوں کو آپس میں ملا کر، کئی دھاتوں کو موڑ کر ان کی مدد سے ایک نئی دھات بن جاتی ہے جو زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 8 دھات ہے، یعنی 8 دھاتوں کو جیسے موم کر کے انہیں آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی دھات وجود میں آ جاتی ہے جو اپنے اندر شامل تمام الگ الگ دھاتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قوت کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب جو ہیں وہ آپس میں مدغم ہو کر قوت کے ایک نئے مظہر کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یعنی ان کی قوت بھی جو تھی وہ عناصر قوت کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ہر عنصر قوت سے زیادہ قوت کی حامل بن گئی تھی۔ تو وہ ہاں، تو اب مزید جیسے عملی تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ محنت کے عادی، اوپر تو ان کی بزرگی اور ان کا ناقابل تسخیر ہونا، ان کا کمال، یہ سب جمع ہے، اور اب ان کا جیسے عملی وجود دکھایا جا رہا ہے
کہ ان سب کے باوجود وہ زندگی گزارتے کیسے تھے، اپنی ان تمام جو ہے وہ تمام مطلب اپنے ان تمام مراتب کو، اپنے اندر موجود ہر طرح کی قوت کو منتہا کے ساتھ جذب کیے رکھنے کے بعد یہ زندگی میں کیسے تھے۔ وہ ہے کہ وہ محنت کے عادی تھے، یعنی اژدھاد بازو وہ چنگیزی کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ محنت کرنے کے لیے تھا، اور محبت کے خوگر کہ وہ جو بے خوف آنکھیں تھیں وہ خوف سے پاک تھیں، محبت سے نہیں۔ تو ان کا دوسروں سے تعلق غرض اور خوف کی بنیاد پہ نہیں تھا، ایثار اور محبت کی اساس پہ تھا۔ وہی لوگ بچپن میں دیکھا تھا جن کو، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں دیکھ کے یہ سب باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ، یہ جو زمین کا نمک اور آسمان سے اتری ہوئی سب سے بڑی جو ایک وہ کرامت وجود ہے، اس کے حامل لوگ، انہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھا، اور بچپن کا دیکھا ہوا زیادہ حقیقی اور پرتاثیر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے ذہنی اور اپنے طبعی تعصبات نہیں ہوتے۔ وہ بالکل جو دیکھتا ہے اسے اپنی آرزوئے دید یا اپنے مقصد دید سے الگ ہٹ کے دیکھتا ہے، اس وقت تک اس کا ہوتا ہی نہیں کوئی، تو اس کی دید بھی پیور ہوتی ہے، اور اس کی دید کے نتیجے میں حاصل ہونے والا منظر حافظے میں محفوظ ہو کر بھی اپنی پیورٹی کو برقرار رکھتا ہے۔ تو دیکھا وہاں یہ مصرع جو ہے نا، یہ بہت جیسے معنی سے نہیں، اسرار سے چھلک رہا ہے۔ اسرار کہتے ہیں شعور کی اس فضا کو، شعور کے اس کانٹینٹ کو جو معنی ہونے سے بلند ہو اور حقیقت ہونے سے کمتر ہو۔ ان حقائق کو اسرار کہتے ہیں، حقیقت کی وہ ریفلیکشن جو ذہن کی آمیزش کے بغیر ہو، تصور، تخیل، تفکر کی آمیزش کے بغیر ہو، وہ ریفلیکشن حقیقت کے ساتھ یعنی ریئلٹی ایز سچ کے ساتھ وہ نسبت رکھتی ہے جو شخص اور آئینے پر پڑنے والے اس کے عکس میں ہوتا ہے، کہ اختلاف کوئی نہیں، دوئی بھی غیر حقیقی ہے لیکن مرتبہ ایک نہیں ہے۔ تو وہ دیکھے کیسے کہ ان قبروں میں جو لوگ ہیں وہ نیند اور خاموشی کے ابد میں۔ اب قبروں کو ذرا فوکس کر کے ہم دیکھیں گے کہ پہلی نظر میں یہ فرض کیے لیتے ہیں کہ یہ نیند اور خاموشی کا ابد قبر کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس قبر میں وہ اکیلے ہیں، سوئے ہوئے اور خاموش، اور تو ان کا یہ سویا ہونا اور ان کی یہ مطلق خاموشی، یہ جو ہے یہ ایک چیز ہمیں باور کروا رہی ہے کہ یہ بے خبر سو رہے ہیں۔ اب بے خبر سونا ایک روزمرہ ہے، گہری نیند سونے کے معنی میں، لیکن یہاں بے خبر صرف اتنا نہیں ہے، یہاں اس سے بہت زیادہ ہے اور بہت سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ہیبت زدہ کر دینے والی خوبصورتی رکھتا ہے۔ تو یہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کہ ابد تو جیسے میں نے عرض کر دیا وہی ہے کہ جہاں ابد زمان و مکان کی ڈویلٹی کا نقطۂ اختتام ہے اور لمحۂ فنا ہے۔
تو اسپیس کا سب سے بیسک یونٹ نقطہ ہے، ٹائم کا سب سے بیسک یونٹ لمحہ ہے، تو یہ لمحہ اور نقطہ ایک ہیں، مطلب یہ دو نہیں ہیں وہاں پہ۔ تو اسپیس ٹیمپورل ہو کر خود سے بیونڈ چلا گیا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ کیا نام ہے اسپیشیل ہو کر خود سے بیونڈ چلا گیا۔ تو خیر وہ تو فلسفیانہ باتیں ہیں۔ تو اب جو ہے یہ ابد آپ سمجھیں نا، جہاں شعور اور وجود کی دوئی بھی ختم ہو چکی ہے، ابد دوئی کے خاتمے کا ظرف ہے۔ تو قبر وہی ظرف ہے جو علم و جہل، زندگی و موت، یا جو تضادات پر مبنی ڈویلٹیز ہیں وہ قبر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی قبر والے کو مردہ کہنا بھی جیسے ادھورا سا تعارف ہے، اور زندہ کہنا ظاہر محال ہے۔ تو مردہ کہنا برا لگتا ہے، زندہ کہنا صحیح نہیں لگتا۔ تو اس میں ابد تو ہے کہ ہمیشگی میں اکیلے ہمیشہ کے لیے۔ اب اس میں نیند اور خاموشی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین استعارے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کامل علامتیں ہیں، اور علامتوں کا جو کنسٹرکٹ ہوتا ہے اس اصول کی خلاف ورزی کر کے علامت بنائی گئی ہے۔ علامت جو ہے نا وہ ایک ورٹیکولیرٹی کے ساتھ ہوتی ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کو بلندیوں پر واقع اندیکھے ماحول کی دید کا ذریعہ بنانا، یعنی علامت میں بلندی ہوتی ہے، ورٹیکل ہوتی ہے اس کی معنوی حرکت۔ یہاں یہ سب نہیں ہے، یہاں یا تو یہ سب ایک نقطے میں ہو رہا ہے یا یہ ہاریزنٹل ہے۔ تو ہاریزنٹل اسکیل پہ علامت بنانا یہ علامت سازی کے قدیم اصول اور مروج تصور کے خلاف ہے۔ تو جو آدمی راستے کو، یعنی منزل تک یقیناً پہنچانے والے راستے کو اپنی مسافرانہ حمیت کی وجہ سے ترک کر کے منزل کی طرف کوئی اور جہت اختیار کرتا ہے اور پھر منزل پر پہنچ کر دکھا دیتا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ تو نیند کو انہوں نے آگے جیسے اس کی کیٹیگری بنا دی کہ بے خبری ہے، یعنی یہ نیند شعور کا شانت ہو جانا ہے، اور خاموشی یہ وجود کا اپنے پچھلے نظام سے نکل کر اگلے نظام کے لیے ساکت ہو جانا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بے خبر ہیں، کیونکہ خبر جو ہے نا وہ خبر ذہن کو بھی پولیوٹ کرتی ہے اور میرے باطن کو یا میرے وجود کو بھی آلودہ کر دیتی ہے، خالص نہیں رہنے دیتی۔ کیوں نہیں رہنے دیتی؟ یہاں وہ اس ناخالص پن سے نکل گئے ہیں۔ اب کیوں نہیں رہنے دیتی؟ کہ آدمی کو علم، خبر، یعنی اپنے اندر یا اپنے باہر کے بارے میں معلومات کی ترسیل کا عمل کس پہلو سے جو ہے وہ نقص ہے، کس پہلو سے تخریبی ہے، وہ مطلب ڈھونڈنا بہت مشکل بھی ہے۔ لیکن اگر آدمی جذبہ وجود رکھتا ہے تو اس کے لیے آسان کیا بلکہ اس کے لیے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی ایک وہ کر دوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بڑے معنی شعور کی کسی بھی فیکلٹی سے مخصوص نہیں ہوتے، وہ فلفلنگ ہوتے ہیں، وہ فہم کے
دائرے تک محدود نہیں ہوتے، فلفل کر دیتے ہیں سب فیکلٹیز کو۔ تو آدمی جو ہے یہ دوسراہت کا، یعنی دوسرے کے تصور کا، دوسرے کے تجربے کا وہ قیدی ہے۔ یہ دوسراہت کے مرض میں مبتلا رہنے والا شعور اور وجود ہے۔ تو مطلب میں کہیں بھی دوسرے کے بغیر نہیں ہوں، نہ اپنی تنہائی میں نہ اپنی جلوت میں۔ واضح ہے نا یہ بات؟ خلوت میں دوسرے فزیکل ہیں، خلوت میں دوسرے دیکھے جاتے ہیں اور دکھائے بھی جا سکتے ہیں۔ ارے جلوت میں یعنی معاشرت میں، اجتماعی زندگی میں دوسروں کی تحقیق اور دوسروں کا ادراک اور احساس اور ان کا ثبوت وغیرہ یہ سب واضح ہے۔ خلوت میں بھی دوسرا موجود ہوتا ہے۔ جلوت کا دوسرا تو کیونکہ میرے ساتھ وہ میری خودی میں شریک نہیں ہے، اس لیے اس کا مفید اور مضر ہونا مجھے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، یا اس کی افادیت کو سے مستفید ہونا اور اس کے ضرر سے محفوظ رہنا جیسے ایک حکمت عملی سے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو خلوت کا دوسرا ہے وہ نہ دکھایا جا سکتا ہے نہ مطلب دیکھا جا سکتا ہے، وہ صرف بھگتا جاتا ہے، اور وہ دوسرا میں خود ہوں۔ تو جس کی خلوت اپنے سے خالی نہیں ہے اس کی خلوت آلودہ ہے، جس کی جلوت اپنے سے خالی نہیں ہے اس کی جلوت زہریلی ہے۔ جلوت میں بھی خود سے خالی رہ کر دوسروں کے لیے مفید بننا، اور خلوت میں خود سے خالی رہ کر اپنے لیے مفید بننا، یہ وہ دو طریقے ہیں جو روحانی زندگی یا زندگی کو برتر درجے پر گزارنے کے قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کو کیونکہ یہ لوگ اس کو زندگی میں زمین پر چلتے پھرتے کوالیفائی کر چکے تھے، تو اس لیے اب وہ اپنے آپ سمجھیں کہ قبر نے ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیا، قبر میں اترتے ہی ان کا مرنا منزل تک پہنچنا بن گیا۔ مطلب زندگی انہوں نے ایسے گزاری کہ موت ہی ان کی منزل تک رسائی کا ثبوت بن گئی۔ اور یہ قبر کو دیکھ لو، اگر اندر جھانک سکتے ہو تو تم دیکھو گے کہ انہوں نے دوسراہت سے آزادی حاصل کر کے ایک ایسے دوسرے سے خود کو منسوب کر لیا ہے جسے دوسرا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے تعلق میں خود نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو موجود نہیں کہہ سکتا، نہ جسم کے ساتھ نہ تصور کی شکل میں۔ آپ سمجھیں نا، دوسراہت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جہاں میرا کہنا ممکن، میں کہنا ممکن ہو اور اس کو وہ کہنا ممکن ہو۔ دوسراہت کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جہاں میں کہنا ممکن ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں جلوت کی ہیں۔ اور دوسراہت کی تیسری قسم یہ ہے کہ جہاں وہ ہے میں نہیں ہوں، اور اس کا ہونا اور میرا نہ ہونا ایک جیسا تیقن رکھتے ہوئے مجھے جیسے بے خودی کے، بے نفسی کے، سیلف لیسنس کے ماحول میں اپنے لیے لائق ادراک بنائے رکھے۔ تو خیر یہ باریک باتیں، اللہ کرے ہم سب اس کو ذرا ایکسپیرینس کر لیں۔ تو یہ جناب یہ ہوا۔ اب اس کے آگے جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ نزول ہو رہا ہے۔ نزول کے مطلب ہے کہ اونچائی سے سفر شروع کر کے زمین کو زیادہ بامانی بنانے کا عمل کیا جا رہا ہے۔
تو وہ کہاں ہیں وہ ارمان اور عزم اے دل کہ ہم چھوڑ کر اس پرانے جہاں کو سمندر کے اس پار جائیں گے، نقشہ بدل دیں گے یکسر زمین آسماں کا۔ یہ جوانی کے آدرش کی روشنی میں دیکھیے۔ تو اچھوتی زمینوں سے سونا اگائیں گے، کھوئی ہوئی جنتیں ڈھونڈ لیں گے، کہاں اب سفر کی وہ بھینی سی خوشبو، وہ غیبی ندائیں، وہ ہالے، وہ سورج۔ یہ چوتھا ہے۔ اب اس میں جو اس کے مفہوم کرنے کے جو جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب اسے پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کھوجنا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے یا کیا کہا گیا ہے، ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں دکھایا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کہ ہم جب سفر سے ہم جب وہاں سے نکلے تھے اپنے وطن سے، تو کچھ ہمارے عزائم تھے، کچھ ہماری خواہشیں اور مقاصد کہ ہم سمندر پار کریں گے۔ سمندر پار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک نئے درجۂ زندگی، ایک نئے درجۂ وجود، ایک نئے مرتبہ ہستی اور مرتبہ فطرت میں جائیں گے۔ کیونکہ طبیعت میں اٹھان تھی نا، کہ اٹھان کا مطلب ہے کہ پرندہ اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک وہ ہر پر کی جنبش کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑتا نہ جائے، چھوڑتا نہ رہے۔ تو یہ مطلب اس اصول پہ یہ لوگ نکلے تھے اپنی مہم جوئی کے لیے، ایک مقصدی مہم جوئی کے لیے کہ وہاں ان زمینوں سے سونا اگاتے رہیں گے یہ لوگ، ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسی زمینیں دیکھیں گے کہ جس میں کبھی کسی کسان نے قدم نہ رکھا ہو، کبھی کوئی بیج نہ بویا گیا ہو، تو ہم وہاں سے سونا اگائیں گے جیسے یہاں سے اگا گیا، اور کھوئی ہوئی جنتیں ڈھونڈ لیں گے۔ آدمی کیوں زمین سے سونا اگاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو آنکھوں کے آگے رکھنا چاہتا ہے، مطلب وہ اپنی کھوئی ہوئی جنت میں واقعاتی طور پر رہنا چاہتا ہے۔ تو وہ ہے کھوئی ہوئی جنتیں، کیونکہ آدمی نے جس جگہ سے سفر کو مطلب جس پڑاؤ کو چھوڑا ہے، ہر پڑاؤ جنت تھا، تو اگلے پڑاؤ بھی جو ہے وہ میں انہی جنت سازی کے یا اسی جنتی تسلسل کے ساتھ ہم چلتے رہے۔ لیکن اب صورتحال دیکھ ہی لی، تو کہاں اب سفر کی وہ بھینی سی خوشبو۔ بھینی سی خوشبو کا مطلب ہے کہ سفر کی بھینی سی خوشبو بہت خوبصورت ہے اور بہت واقعاتی بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں گاؤں وغیرہ سے جب گزرتے تھے یا سفر کے لیے ٹرین پہ یا ایکے پہ بیٹھتے تھے، تو واقعی ایک خوشبو سی ہوتی تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عطر سفر تھی۔ تو ایک وہ، اور ایک یہ کہ سفر اگر روحانی ہو تو اس میں لطافت جو ہے وہ گندھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سفر ذات سفر بھی اس کا لطیف ہوتا ہے اور اطراف سفر بھی لطیف اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ تو سفر کی وہ بھینی سی خوشبو، وہ غیبی ہوائیں، یہ خوشبو ہماری نیت سفر کی ہے، اور پھر اس نیت کے صلے میں ہماری رہنمائی کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک مطلب رہنمائی کا ایک نظام بھی جاری ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ جو ہمیں حکم سفر دے رہا ہے، جس نے ہمیں ہمارا راستہ اور ہماری منزل متعین کر رکھی ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں حکم سفر بھی دے رہا ہے، وہ منزل کو ہمارے لیے ایک خوشگوار اور انتہائی بڑے نتیجے کا حامل چیلنج بھی بنا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقناطیس کو
وہ منزل کو مقناطیس کی طرح ہمارے سامنے رکھے ہوئے. اب آپ خود سوچیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آزمائشیں اٹھا کے ہم تک پہنچو، منزل تک پہنچو. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف راستہ بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ لمبا بہت ہے یا ناہموار ہے یا جو بھی تکلیفیں سفر کی ہو سکتی ہیں وہ ہیں. لیکن اس راستے پہ قدم رکھنے والے یا رکھ سکنے والے مسافر کو منزل کی تفصیلات اور راستے کی تفصیلات اور کٹھنائیاں بتا دینے کے بعد وہ اس کے صدق نیت اور جذبہ رسائی کی وجہ سے منزل کو مقناطیس بنا لیتا ہے، اور پھر اس ایسے مسافر کو دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یعنی اس کا علم سفر، اس کا راہ سفر کا شعور، اس کا ذات سفر کا فہم، یہ سب ان سفر میں سے تجربے، اس سفر میں سے واقعی اسی کٹھنائیوں کے ساتھ گزرنے والوں سے زیادہ یقینی ہوتا ہے، زیادہ مطلب یوں سمجھیں کہ زیادہ تجربی حیت کے ساتھ انہیں میسر آ جاتا ہے. تو اس پیراڈاکس کو سمجھیں. تو اب وہ غیبی ندا کہتے ہیں اس آواز کو، اس حاکم، اس محبوب آواز کو جو اپنی طرف بلاتی ہے، اور اس کے بلانے میں ایسی وہ جس کو بلاتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں بلاتی. تو جس کو بلاتی ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اسے راستہ طے کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی. تو یہ ہیں غیبی ندائیں. وہ حالے، وہ سورج، یعنی یہ صرف زمین کا سفر نہیں ہے، بلکہ جیسے جہاز پہ ماحول بنایا گیا ہے نا، وہ ایک ٹریجک سا ڈراؤنا ماحول جس میں آسمان، زمین اور ان کے بیچ کا سارے کیریکٹرز ہیں وہ مصروف عمل ہیں اس نحوست کی تعمیر میں. تو اسی کے رد میں یہ بتائے آسمان، زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان غیبی نداؤں اور سفر کی بھینی سی خوشبو اور مسافر کی سچی اور اجلی نیت کے بدلے میں اس کے صلے کے طور پر وہ حالے اور سورج، اور ان سے بھی ماورا غیب، یعنی نداؤں کا کی جگہ جو ہے جہاں سے ندائیں اتر رہی ہیں، تو ایک مسلسل اٹھان، ایک ناقابل پیمائش پھیلاؤ، یہ سب کچھ جو ہے وہ گویا ایسا ہو جائے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں، ویسے کہہ رہا ہوں نظم سے تھوڑا سا الگ ہو کے، کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ میں ہوں وہ تم ہو، یا یہ میں ہوں یہ درخت ہے. تو اس انتہا درجے کی سنگولیرٹی میں اپنے ہونے کے احساس اور اپنے نہ ہونے کے جذبے کی یکجائی کے ساتھ ہم پہنچ جائیں، وہ ماحول کہاں ہے، وہ مسافر کہاں ہیں، وہ راستے کہاں ہیں، اور وہ غیب ہی اب کہاں رہ گیا ہے. تو یہ المیہ اس سے پیدا کر رہے ہیں. تو مطلب مایوسی کی انتہا ہو گئی نا، کہ آدمی اپنے ایکچول سے بھی نا امید ہو گیا اور اپنے آئیڈیل سے بھی مایوس ہو گیا. اب اس کا آخری بند ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بند ہم مکمل کرتے ہی گفتگو ختم کر دیں گے، اور پھر جب اگلی نشست ہم کریں گے تو اسی نظم کا ایک ذرا سا مجموعی تاثر بیان کر دیں گے، وہ بھی تھوڑا مختصر ہوگا. تو ادھر یہ مہم جس میں آفاق گم ہیں، ادھر یہ مہم جس میں آفاق گم ہیں، اندھیرے ہیں یا بے کراں خیرگی ہے،
جہاں تازہ دم موت میں جستہ جستہ کسی نت نئی زیست کا ذائقہ ہے، کہ آخر بنیں گے یہ فانوس اپنے سفر کے کسی آسماں کے ستارے، امٹ ظلمتوں میں بڑے حوصلوں اور کڑی گردشوں کے نشان اور محور۔ یہ آخری بند تھا۔ اب یہ کہ وہ اس کے جو اصل کردار ہیں، جن کی یہ باتیں ہیں، ان کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیں کہ مطلب بالکل علمیاتی اندھیروں میں اور بالکل سب کچھ شل کر دینے والی نحوستوں میں ہیں، لیکن اپنے سے چھن جانے والی سعادتوں کو نہیں بھولے، اور ان سعادتوں کی ان خوش قسمتیوں کی تاثیر ایسی ہے کہ اندھیرا ان کے احساس میں سرایت نہیں کر پا رہا۔ یہ جو مشکلات ہیں یہ ان کے عزم وجود کو کند نہیں کرنے پا رہی، یعنی یہ جو آدمی نہ بننے کا ماحول ہے، اس میں یہ پوری طرح جکڑے ہوئے اپنے آدمی ہونے پر اصرار کر رہے ہیں، اور اپنے آدمی ہونے کی تکمیل کے جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کو ٹھیک سے یاد کر کے انہیں گویا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وسائل یقیناً ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، جن کی مدد سے، جنہیں اختیار کر کے ہم اپنا وہ جو پچھلا حقیقی سفر ہے شہود سے غیب تک کا، وہ طے کرنے کے پھر لائق ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا ہم وہ شخصی نہیں ہے۔ یہ جہاز راں یہ جانتے ہیں کہ موت اسی جہاز پہ آنی ہے، لیکن یہ ہم جب کہہ رہے ہیں تو ہم سے مراد ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی، کہ انسانیت ان جھکڑوں، ان طوفانوں اور ان طغیانیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو انسانیت اس سے نکلے گی ضرور، چاہے انسانیت جن کرداروں میں عارضی طور پر مینیفیسٹ ہوئی ہے وہ کردار اسی صورتحال کی خوراک بن جائیں۔ تو اب یہ کیا ہے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں تازہ دم موت میں، ادھر یہ مہم جس میں آفاق گم ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ باہر کیا ہے، اندر کیا ہے، اور اس کا کنارہ کہاں ہے وغیرہ۔ تو آفاق گم ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آنکھیں بے بس ہیں، مطلب آنکھوں کے لیے بینائی ایک بوجھ بن گئی ہے، کچھ نظر وہی نہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو یا تو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں یا اتنی سخت دھوپ ہے کہ وہ اس پہ بھی آنکھ بند کر لینی پڑتی ہے۔ اندھیرا ہے تو آنکھ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، روشنی ہے تو اس میں بھی آنکھ بند کرنے والی جیسے رو دوڑ رہی ہے، تو وہاں آنکھ کھولی نہیں تو روشنی دیکھی نہیں، اندھیرے میں آنکھ کھول بھی لی تو کیا دیکھیں گے۔ تو اب اس میں جہاں تازہ دم موت میں جستہ جستہ کسی، یہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت کا مطلب جیسے ایسا لگتا ہے کہ بہت ریئلسٹک ہے کہ وہ ملاح ایک تازہ دم موت کی سرنگ میں سے، یا ایک تازہ دم موت انہیں اچھال رہی ہے۔ وہ یوں سمجھیں کہ جہاز ایک تازہ دم موت ہے، یا سمندر ایک تازہ دم موت ہے جو کبھی نہیں تھکتی۔ آپ کبھی تازہ دم موت کا اطلاق سمندر پہ کر کے دیکھیں تو جو مجھے لگتا ہے کہ اس نظم میں کیا گیا ہے، تو وہاں سمندر تازہ دم موت ہے، لیکن یہ موت ایک ایسے احوال میں رکھتی ہے جن احوال کی نوعیت زندگی سے قریب ہے اور موت سے دور ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ہے
لیکن اگر اس عجوبے کو ہم تھوڑا تجربہ کرنے کی، اس میں اس اکھاڑ پچھاڑ کی فضا میں، اس تضادات سے بنی ہوئی فضا میں ہم خود کو ذرا سا مراقب کر لیں اور اس فضا کو جیسے تجربہ کرنے کی تخیل ہی کے زور سے صحیح کوشش کریں تو ہمیں یہ متضاد باتیں نہیں لگیں گی کہ ایک تازہ دم موت ہے سمندر، اور اس سمندر میں جو تجربات ہو رہے ہیں وہ تجربات، وہ انتہائی برے تجربات، تکلیف کے تجربات، یہ ہمیں ہر تجربہ اپنے ہر لمحے میں زندگی کا ایک نیا ذائقہ چکھا رہا ہے، زندگی کا ایک نیا منظر دکھا رہا ہے۔ یہ اسی تک رہیں تو کتنی خوبصورت ہے۔ تو موت کو تازہ دم کہنا یہ بہت خوبصورت ہے۔ تازہ دم جو ہے اور تازگی، یہ تو زندگی کی علامتیں ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زندگی کا ماورائے مرگ و حیات کوئی تجربہ یا تخیل یا تصور یا آئیڈیل رکھتے ہیں، تو وہ آئیڈیل جو ہے وہ ان کی یادوں میں زندہ، تازہ اور روشن ہے۔ تو اس کی زندگی کی وجہ سے، اس کے مطلب بھرے پورے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس ایکسپیرینس کو بھی معنی دینے اور اس ایکسپیرینس کو بھی گویا زندگی میں اضافے کا ذریعہ بنانے کی نعمت رکھتے ہیں۔ تو جستہ جستہ کسی نت نئی زیست کا ذائقہ، نت نئی یعنی یہ مبالغہ کیا ہے کہ ہر چیز اتنی نئی ہے کہ اس کے مقابل میں پرانا تلاش نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں نت نئی۔ کہ آخر بنیں گے یہ فانوس اپنے سفر کے کسی آسماں کے ستارے۔ وہ نت نئی زیست کا ذائقہ جو ہے وہ ان میں وہ امید، وہ لگن اور وہ سکت پیدا کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے فانوس ہیں، یہ جو لالٹینیں پیچھے بتائی تھیں، یا یہ جو دل میں سجے ہوئے یادوں کے فانوس ہیں، یہ سفر کے کسی آسماں کے ستارے بنیں گے۔ یعنی پھر آسمان کا مسافروں کی معاونت اور رہنمائی میں جیسے کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا، بشرطے کہ آسمان کے پاس سامان رہنمائی ہم سے لیا ہوا ہو۔ یہ بہت اچھی مطلب عجیب بات ہے نا کہ ہمیں آسمان اس روشنی سے راستہ دکھائے گا جس روشنی کو ہم نے اس کے سپرد کیا ہوگا۔ یعنی جب وہ ہماری دی ہوئی روشنی قبول کر لے گا تو ہمیں روشنی دکھانے کے لائق ہو جائے گا۔ تو اب کس سفر کے کسی آسماں کے ستارے، اور اب ایک جیسے امید کی ایک انگڑائی لی تھی، اب وہ جیسے ایک اعلان اور عزم اور عہد میں بدل رہی ہے، یقین میں بدل رہی ہے اس مصرعے میں کہ امت ظلمتوں میں بڑے حوصلوں اور کڑی گردشوں کے نشان اور محور، کہ حوصلوں کی نشانی بن کے رہیں گے۔ یہ جو ہیں کیا نام ہے، یہ ستارے جو ہیں، یہ کبھی ختم نہ ہو سکنے والے اندھیروں میں حوصلوں کی نشانیاں، یعنی انسان کے حوصلوں کی نشانیاں بنیں گے اور کڑی گردشوں کے محور بنیں گے۔ مطلب یہ جو کڑی گردشیں غلط محور کی وجہ سے بے معنی اور ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو ہو گئی ہیں، یہ ان گردشوں کا کڑا پن چاہے زائل نہ کریں یہ ستارے، لیکن یہ کہ یہ ان کا صحیح محور بنیں گے کہ ان کے کڑے پن کا تجربہ جو ہے وہ باطن کو جنت میں رکھے گا۔ تو یہ جناب یہ نظم تھی، اور
اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس نظم پہ 2-4 باتیں کہنے کے بعد ہم کوئی اگلی چیز شروع کریں گے، اور یہ جو سلیم الرحمن صاحب پہ ہم نشستیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ 10 ہوں گی یا 50 ہوں گی، بہرحال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔